لیکچر 34. السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک نئے ڈیٹا اسٹرکچر، ایک نئے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، وہ ہے ڈسجوائنٹ سیٹس. البتہ مثالوں کے بعد میں نے ایک میتھمیٹیکل ڈیفینیشن آپ کو دی تھی، بلکہ ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ایکویولنس ریلیشنز کا. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی دی تھی اور اس کے بعد اس کے کچھ رولز دیے تھے، اور پھر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور میں نے یہ تجویز بھی آپ کو دی تھی کہ آپ اس کے بارے میں کتاب میں پڑھیے یا انٹرنیٹ پہ اگر آپ کو انفارمیشن ملے تو اس کو دیکھیے. تو آئیے آج ہم اس میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم وہ ڈسجوائنٹ سیٹ کی جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کی جانب جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی جانب. تو یاد دہانی کے لیے اس سلائیڈ کی جانب دوبارہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے کہ a binary relation R over a set S is called an equivalence relation if it has the following properties: reflexivity for all elements or for all element X in S, X R X. دوسری symmetry for all elements X and Y, X relation Y, if and only if Y relation X. Transitivity for all elements X and Y and Z, if X are Y and Y are Z, then X are Z. یہ تو اس کی ڈیفینیشن، لیکن جو آخر میں نے بات آپ کو دکھائی تھی کہ اس کی ایک مثال جو کہ ایکویولنس ریلیشن ہے، وہ یہ از ریلیٹڈ ٹو، یعنی کہ انسانوں میں آپس میں جو تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کا، وہ ایک ایکویولنس ریلیشن اوور دا سیٹ آف پیپل ہے. اب اس کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو از ریلیٹڈ ٹو، یعنی کہ جو ہمارے انسانی رشتے ہیں، کیا یہ ایکویولنس ریلیشن ہے کہ نہیں. تو آئیے ہم اس کی مثال کچھ ایسے دیکھتے ہیں کہ فرض کریں دو تین شخص ہیں جن کی آپس میں ریلیشن شپ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ اس ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے کہ نہیں. اس کی خاطر فرض کریں میں وہی حارث، سعد اور احمد کی مثال لیتا ہوں کہ حارث اور سعد کا آپس میں رشتہ ہے، فرض کریں وہ بھائی ہیں، اور سعد اور احمد کا آپس میں رشتہ ہے، فرض کریں وہ کزنز ہیں. اب یہ تین لوگ لے کے اور ان میں یہ ریلیشن شپس، یعنی کہ از ریلیٹڈ ٹو، حارث از ریلیٹڈ ٹو سعد اینڈ سعد از ریلیٹڈ ٹو احمد. صرف از ریلیٹڈ ٹو، یہ اس وقت نہیں کہ وہ ریلیشن شپ کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ بھائی ہیں، کزنز ہیں یا کیا ہیں. فی الحال یہ لیجئے کہ ان میں رشتہ ہے، از ریلیٹڈ ٹو. اب اس کو لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو از ریلیٹڈ ٹو ہے، بائنری ریلیشن، یہ ایکویولنس ریلیشن ہے کہ نہیں. تو آئیے اس کے اوپر ہم یہ تین جو رولز ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. تو کیا بنا؟ پہلا ہے ریفلیکسو، کہ ایکس آر ایکس. اب اگر ایکس جو ہے وہ فرض کریں حارث ہے، تو حارث از ریلیٹڈ ٹو حارث. یقیناً یہ بالکل سچی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ تو خود ریلیٹڈ ہیں، یہ ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ اپنے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے. سیمیٹری، کہ اف ایکس ریلیٹڈ ٹو وائی، اب وائی جو ہے اس کو لے لیں سعد، حارث اور سعد. حارث از ریلیٹڈ ٹو وائی اف اینڈ اونلی اف سعد از ریلیٹڈ ٹو حارث. اب دیکھیں یہ سیمیٹری یہاں پہ ہے کہ اگر رشتہ داری دو لوگوں میں ہے تو یہ سیمیٹرک ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کا کزن ہوں تو وہ مجھے کہہ سکتے کہ میں اس کا کزن ہوں. اس میں کوئی دقت نہیں، یہ دقت طلب بات نہیں، یہ ہمارے رشتہ داری میں، یہ تعلق میں یہ ہوتا ہے کہ حارث اگر سعد کا بھائی ہے تو سعد کا بھائی حارث ہے. یعنی کہ یہ جو خاندانی رشتہ داری ہے یہ سیمیٹرک ہوتی ہے. یہاں پہ یہ لحاظ رکھے کہ ہم اس میں یہ بات نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے والد ہیں اور ان کی تعظیم کا کوئی لحاظ ہے. یہ تعظیم سیمیٹری نہیں ہے، بلکہ یہ ریلیشن شپ کی سیمیٹری ہے. تیسری ہے ٹرانزٹیوٹی فار آل ایکس وائی اینڈ زی. اب ایکس ہوا حارث، وائی ہوا سعد اور زی ہوا احمد. اب دیکھیے کہ اگر حارث از ریلیٹڈ ٹو سعد اینڈ سعد از ریلیٹڈ ٹو احمد،
تو پھر آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یقیناً حارث از ریلیٹڈ ٹو احمد. یہ بھی رشتہ داری میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے کزن ہیں تو اس شخص کا جو کزن تیسرا شخص ہوگا وہ آپ کا بھی رشتہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آپ کا کزن نہیں لیکن آپ کا رشتہ دار ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں ایک ریلیشن شپ کی، بائنری ریلیشن جو کہ ایکویولنس ریلیشن نہیں، اور مثال کو دیکھتے ہی آپ یہ سمجھ جائیں گے. تو آئیے اس مثال کی جانب کہ the relation less than equal to, the less than equal to relationship is not an equivalence relation. اور وہ کیوں؟ اب ہم اس کے اوپر وہ 3 جو رولز ہیں وہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. It is reflexive, یعنی کہ یہ جو لیس دین ایکول ہے یہ ریفلیکسو ہے کیونکہ x is less than equal to x. لیس دین تو نہیں لیکن شیورلی x کے برابر ہے. دیکھیے یہ لیس دین ایکول ہے. ہاں اگر یہ صرف لیس دین ہوتی تو یقیناً x لیس دین x تو پھر غلط ہو جاتا. نہیں، ریلیشن شپ ہے لیس دین ایکول ٹو. دوسرا کہ یہ ٹرانزٹیو ہے، یعنی جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ x is less than y and y is less than equal to z implies کہ x is less than equal to z. یہ بھی صاف ظاہر ہے، یہ آپ الجبرا میں کافی دیکھ چکے ہیں. However اب یہ آخری بات، it is not symmetric کیونکہ if x is less than y, less than equal to y, it does not imply y is less than equal to x. یہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سیمیٹرک نہیں ہے. اب چونکہ 2 تو ان میں سے جو رولز تھے وہ سیٹسفائی ہو گئے لیکن تیسرا نہیں ہوا، تو یہ جو لیس دین ایکول ہے یہ ایکویولنس ریلیشن نہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بلکہ ہم اور بھی مثالیں اس کی دیکھتے رہیں گے، لیکن فی الحال ایک اور مثال جو کہ بائنری ریلیشن بھی ہے اور ایکویولنس ریلیشن ہے، اور وہ ہم لیتے ہیں الیکٹریکل سرکٹس کی ڈومین میں سے، یا ادھر سے ہم ایک مثال لیتے ہیں اور وہ یوں کہ electrical connectivity where all connections are by metal wires is an equivalence relation. یہاں پہ تصویر بنائیے ایک سرکٹ کی جس میں ٹرانزسٹرز ہیں، رزسٹرز ہیں، کیپیسیٹرز ہیں، یا یہ بھی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں بجلی کے سرکٹس میں، یہ آپس میں میٹل وائرز یعنی کہ یہ دھات کی جو تار ہوتی ہے، عموماً تانبے کی ہوگی یا اسٹیل وائرز ہو سکتی ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی آپ کی نارمل بجلی کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ٹرانسفارمرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں. الیکٹریکل کنیکٹیوٹی یہ خود جو ہے یہ ایک ایکویولنس ریلیشن ہے. وہ کیوں؟ اب اس پہ ہم یہ رولز اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اٹ از کلیئرلی ریفلیکسو سنس اینی کمپوننٹ از کنیکٹڈ ٹو اٹ سیلف. اب اگر وہ ایک سرکٹ ہے، اس میں اگر ایک ٹرانزسٹر ہے تو وہ اپنے آپ سے تو کنیکٹڈ ہے. اٹ از سیمیٹرک because if component A is connected to component B, then B must be electrically connected to A. اب آپ یہاں پہ 2 ٹرانزسٹرز لے لیں یا 2 کیپیسیٹرز لے لیں، اگر وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور A جو ہے وہ ایک طرف اور B دوسری جانب ہے، تو A B سے جڑا ہے اور یقیناً B A سے جڑا ہے. اور تیسری بات، یہ جو الیکٹریکل کنیکٹیوٹی ہے it is transitive. Since if component A is connected to component B and B is connected to C, then A is connected to C. اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو الیکٹریکل کنیکٹیوٹی ہے، اگر آپ اس کو رشتہ داری کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو یہ بھی ایک ایکویولنس ریلیشن ہے، کیونکہ اس پہ یہ تینوں جو رولز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. اب یہ ایکویولنس ریلیشن کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک سیٹ کو پارٹیشن کر دیتی ہے، اور اس کی مثال تو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم اس چیز کے موجود ہونے کی بنا پہ، یعنی کہ ایک ایکویولنس ریلیشن کے ہونے پہ اور ایک سیٹ کے ہونے پہ، وہ سیٹ آف پیپل ہے یا سیٹ آف الیکٹریکل کمپوننٹس ہے یا سیٹ آف نمبرز ہے یا سیٹ آف پکسلز ہے، جو بھی ہے، آپ کے پاس ایک سیٹ آف ایلیمنٹس ہے اور آپ کے پاس ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ ایکویولنس ریلیشن ہے. تو آئیے دیکھیے میتھمیٹکلی وہ سیٹ کو کیا کرتی ہے، اور وہ یوں کہ an equivalence relation R over a set S can be viewed as a partitioning of S into
disjoint sets. دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا, ہمارے پاس ایک ایکویولنس ریلیشن ہے جو کہ وہ 3 پراپرٹیز سیٹسفائی کرتی ہے. ذہن میں آپ مثالیں رکھیے ہمارے وہ خاندانی ریلیشنز کی یا الیکٹریکل سرکٹس کی. اور دوسری بات, ایچ سیٹ آف دا پارٹیشن از کالڈ این ایکویولنس کلاس آف آر. آل ایلیمنٹس آر ریلیٹڈ. میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں, لیکن اس سلائیڈ سے اب 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے. ایکویولنس ریلیشن تو پتا چلا, ہمارے پاس ایک سیٹ بھی ہے, سیٹ آف ایلیمنٹس ہے, سیٹ آف پیپل ہے, سیٹ آف پکسلس ہے, جو بھی ہے الیکٹریکل کمپوننٹس کا ہے. تو ایک ایکویولنس جو ہے وہ اس سیٹ کو پارٹیشن یعنی کہ اس کے حصے بنائے گی, لیکن وہ حصے جو ہیں وہ ڈس جوائنٹ ہوں گے, یعنی کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے, اور ہر ڈس جوائنٹڈ حصہ, ہر پارٹیشن جو ہے خود ایک سیٹ بن جائے گی. یا یہ جو میں نے آگے بات لکھی ہے کہ ہر حصہ, ہر پارٹیشن جو ہے وہ ایک ایکویولنس کلاس بن جائے گی, یعنی کہ اس کلاس میں آل ایلیمنٹس دیر آر ریلیٹڈ. بلکہ آخر میں نے یہ بیزوی دائرے میں ایک شکل بنائی ہے. یہ بیزوی دائرہ جو ہے یہ ایک سیٹ آف لیٹس سے پیپل یا ایلیمنٹس ہے, اور اس کو میں نے دیکھیے پارٹیشن کر دیا, اس کے حصے بنا دیے. یہ جو حصے ہیں یہ خود سیٹس ہیں, یہ سارے ڈس جوائنٹ ہیں, لیکن ایک ایک حصہ جو ہے اب وہ ایک ایکویولنس کلاس ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دوں جس سے آپ کو یہ فوراً سمجھ آ جائے گی. فرض کریں آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں, ایک مجمع ہے لوگوں کا. اگر آپ اس مجمع کو لے کے ان میں جتنے لوگ آپس میں ریلیٹڈ ہیں خاندانی طور پہ, ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے مل کے کہیں گے کہ ہم خاندانی طور پہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں, ان کا ایک گروپ بن جائے گا. ایک اور گروپ آف پیپل جو ہے وہ بھی آپس میں سارے اکٹھے ہو کے کہیں گے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. پھر ایک تیسرا گروپ بھی بن سکتا ہے, چوتھا بھی بن سکتا ہے, کئی گروپس بن سکتے ہیں. اور کیا ہوگا؟ ہر گروپ یہ کہے گا کہ ہم آپس میں خاندانی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں. البتہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو کہے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا جس کی بنا پہ ہم کہہ سکیں کہ تمہارے پورے خاندان کا یعنی کہ پورے گروپ کا ہمارے گروپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے. ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. اب یہی مثال میں پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ سے ایک لڑکی اور دوسرے گروپ سے ایک لڑکا, ان کی آپس میں فرض کریں شادی ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب یہ دونوں گروپس جو ہیں ان میں ایک رشتہ پیدا ہو گیا, اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دونوں مل کے اب ایک بہت بڑا خاندان بن گئے. یعنی کہ اب اس شادی کی بنا پہ ان سارے لوگوں کا جو دونوں گروپس میں تھے آپس میں ان کی اب ریلیشن شپ بن گئی. تو یہ وہ مثال ہے کہ آپ اگر لوگوں کو خاندانوں میں ڈیوائڈ کریں تو وہ ڈس جوائنٹ تو ہوتے ہیں, لیکن پھر فیوچر میں کچھ رشتوں کی بنا پہ وہ یہ جو خاندان ہے یہ بڑھتے جاتے ہیں. میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ڈس جوائنٹ سیٹس پہ ایکچولی کچھ اس طرح کے آپریشنز کریں گے. یعنی کہ ڈس جوائنٹ سیٹس ہم بنائیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ ان سیٹس کے اندر کون ہے, اور پھر ہم ان سیٹس کو آپس میں جوڑیں گے. بلکہ آپ کو سیٹس کے بارے میں یاد ہوگا, وہ یونین آپریشن اور انٹرسیکشن آپریشنز یہ یہاں پہ آئیں گے, لیکن ہم فی الحال کچھ باتیں ایکویولنس سیٹس کی کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ایکویولنس کلاس ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں, اور چند باتیں ڈس جوائنٹ سیٹس کے بارے میں. Every member of S appears in exactly one equivalence class. یہ یعنی کہ جو پورا S تھا اس کو جب آپ نے اس طرح ڈس جوائنٹ سیٹس میں یا ایکویولنس کلاس میں تقسیم کر دیا تو ایک ممبر جو ہے ایس کا, ایک شخص جو ہے وہ آخر میں صرف ایک ایکویولنس کلاس میں آئے گا. اگر ذہن میں آپ یہی خاندانوں کی مثال رکھیں, جب فیصلہ ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے اس فلانے خاندان کا حصہ ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ ہے, تو اب وہ کسی اور بڑے خاندان میں نہیں آئے گا. اچھا, اب دوسری بات, اب ہم آہستہ آہستہ کچھ یہ جو ڈس جوائنٹ سیٹس کے آپریشنز ہیں ان کی جانب بھی اب چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہ ٹو ڈیسائیڈ اے اور بی
we need only to check whether A and B are in the same equivalence class. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، اگر آپ پھر خاندان کو سامنے رکھیں، اگر آپ یہ جانچنا چاہیں یا یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ A is related to B, we need only to check whether A and B are in the same set کہہ لیں یا equivalence class کہہ لیں. اب اگر وہ پکسلز کی مثال رکھیں کہ اگر وہ ریجنز کے حساب سے ایک پکسل جو ہے وہ لیٹس سے اس بیزوی ریجن میں تھا اور ایک اور پکسل بھی ہے تو اسی جگہ، لیکن ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اے اور بی دونوں ایک ہی ریجن میں ہیں تو پھر وہ ایک ہی ایکویولنس کلاس کا حصہ بن گئے. اور آخری بات جو ہے کہ دس پرووائڈز اے اسٹریٹجی ٹو سالو دا ایکویولنس پرابلم. یہاں پہ دیکھیے میں نے ڈیٹا اسٹرکچر کی بات نہیں کی، بلکہ میں نے یہ کہا ہے جو ہماری شروع کی پرابلم تھی کہ یہ جو فیصلے ہیں کہ ڈس جوائنٹ سیٹس کون ہیں، اس کے ممبرز کون ہیں، کون کس کلاس کا یا کس سیٹ کا ممبر ہے، یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں. تو یہ جو آخری بات ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو دوسری بات کی بنا پہ ہمارے پاس ایک الگوریتھم آ گیا ہے. البتہ ابھی ہمارے پاس وہ ڈیٹا اسٹرکچر نہیں، ہم آہستہ آہستہ جب اس پرابلم کو ڈیفائن کر لیں گے تو پھر ہم اس کا ڈیٹا اسٹرکچر بھی ڈھونڈیں گے اور اس کا حل بھی تلاش کریں گے. اچھا، اب ہم بات کچھ اس جانب لیے ہی چلتے ہیں، یعنی کہ الگوریتھم کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیسے کریں گے، اور ہم کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک گروپ آف یا ایک سیٹ آف ایلیمنٹس ہیں جس کے آپ نے ڈس جوائنٹ سیٹس بنائے، اور اب آپ نے ان میں آپس میں یہ ایکویولنس ریلیشنز کا فیصلہ کرنا ہے. آپ بے شک اپنے وہ خاندان کی مثال رکھیں کہ آپ نے ایک بہت سارے مجمع کو لے کے ان کو حصوں میں تقسیم کیا اور وہ حصے بنے ان کے خاندانی رشتوں پہ. اب دو شخص آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیا یہ ایک ہی خاندان کے ہیں کہ نہیں، اور یہ فیصلہ آپ نے بہت تیزی سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا بھی ٹھیک ہے کل آنا میں بتاؤں گا کہ یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں. نہیں، یہ فیصلہ ہم نے بڑی جلدی کرنا ہے. اور وہ شروع والی بات کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس آف لیٹس سے نیمز یا پیپل ہے اور ہمیں یہ بائنری ریلیشنز بھی بتائی گئی ہیں کہ فلانا شخص فلانے کا کزن ہے، فلانا شخص فلانے کا بھائی ہے، یا کہ مختلف جو اشخاص ہیں دو لے کے ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے. اب آپ سوچئے کہ میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں. آپ کے پاس ڈیٹا کیا ہے؟ لوگ ہیں یا ان کے لیٹس سے نام ہیں، اور ان میں بائنری ریلیشنز ہیں، یعنی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اس کی کیا ریلیشن شپ ہے. ایز لانگ ایز وہ ایک ہیومن ریلیشن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ از ریلیٹڈ ٹو سیٹسفائی ہوگی، یعنی کہ اگر دو شخص آپس میں بھائی ہیں، کزن ہیں، والد ہے، ایک دوسرا اس کا بیٹا ہے، جیسے بھی ہے دادا پوتا ہیں. اب خواتین کے لیے بھی ایسی کاروائی کہ اگر تو یہ ہے تو پھر وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. یہ میں نے آپ کو انفارمیشن دی، ڈیٹا نیمز دیے اور ریلیشنز کے پیئرز دیے. اب اس بنا پہ وہ والی مثال سوچئے کہ کیا حارث اور احمد آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی خاندان میں ہیں کہ نہیں. اس کو آپ کیسے کریں؟ اس کا حل جو ہے ایک طریقہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے اب یہ سلائیڈ میں آپ کو دکھایا ہے کہ اف دا ریلیشن، یعنی کہ وہ جو ایک رشتہ داری ہے بائنری ریلیشن، یا وہ الیکٹریکل کنیکٹیوٹی ہے، یا جیسے کہ میں نے اور بھی مثالیں دی ہیں وہ پکسلز کی بات ہے، کہ اف دا ریلیشن از اسٹورڈ ایز اے 2-dimensional array of booleans, then of course this can actually be done in constant time. اور میں دوسری بات بھی یہاں پہ کہتا چلوں اور پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. The problem is that the relation is usually not explicitly defined but rather implicitly defined. یہاں پہ یہ explicit اور implicit کی بات آ رہی ہے ریلیشن کے لحاظ سے، یعنی کہ وہ رشتہ داری کے لحاظ سے. یہاں پہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے فرض کریں کوئی 1000 لوگوں کے نام دیے گئے اور مجھے پیئرز دے دیے گئے کہ فلانا شخص فلانے کا کزن ہے. یہاں پہ بائی دا وے میں دوستی کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک خاندانی رشتہ نہیں ہے.
یہ صرف خاندانی رشتے. فلانا شخص جو ہے وہ فلانے کا باپ ہے, فلانا شخص جو ہے فلانے کا کزن ہے یا اس کا سیکنڈ کزن ہے, جیسے بھی ہے, جو بھی خاندانی رشتہ ہے, میں نے ان 1000 شخص میں سے مختلف پیئرز بنا کے آپ کو یہ سارا ڈیٹا دے دیا. اب اس بنا پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سے آپ کوئی اور رشتے اخذ کر سکتے ہیں کہ نہیں. آپ یوں کیجئے کہ آپ ایک 2 ڈائمینشنل ارے بنائیں, اس کے جو کالمز ہیں ان کے اوپر وہ 1000 نام جو ہیں وہ لکھ دیں, اور اس کی جو روز ہیں ان پہ بھی وہ 1000 نام لکھ دیں. فرض کریں حارث جو ہے وہ کالم 1 کا نام ہے اور رو 1 کا نام ہے. اسی طرح سعد جو ہے وہ کالم 2 میں ہے اور سعد رو 2 میں بھی ہے. پھر کالم 3 میں احمد آ گیا اور رو 3 میں بھی احمد آ گیا. اس کے بعد فرض کریں فہد نامی کوئی شخص ہے, وہ کالم 4 میں آیا اور رو 4 میں بھی آ گیا. آپ یہ چیز بے شک کاغذ اور پینسل پہ کرتے جائیں. آپ اپنے سامنے ایک 2 ڈائمینشنل ارے جس کو ایک میٹرکس بھی کہتے ہیں یہ بنا لیں, اور جو نام آپ کالمز پہ لکھیں اسی ترتیب سے آپ اس کی روز پہ بھی لکھ دیں. اور اب اس کے اندر رو اور کالم کو لے کے آپ اس 2 ڈائمینشنل ارے کے ایک ایک سیل میں جائیں یا اس میٹرکس کی ایک ایک انٹری میں جائیں, اور آپ یہ کریں کہ اگر ایک شخص جس کا نام کالم میں ہے اور ایک دوسرا شخص جس کا نام رو میں لے کے آپ کسی سیل پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں, تو وہاں پہ ٹرو سٹور کر دیں. فرض کریں یہ حارث سعد والی مثال کہ حارث والے کالم میں جائیں اور سعد کی رو میں جائیں, وہاں پہ جو سیل بنے گا وہاں پہ آپ ٹرو انٹر کر دیں, یعنی حارث اور سعد ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد احمد والے کالم میں اور سعد والی رو میں جا کے جو سیل بنتا ہے, یعنی کہ رو انڈیکس سعد اور کالم انڈیکس جو ہے اس میں احمد, یہاں سے جس جگہ آپ پہنچے وہاں پہ بھی ٹرو ڈال دیں. البتہ حارث اور احمد والے جو رو کالم ہے اس میں آپ فالس ڈالیں. دیکھیے یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا, میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ حارث اور سعد ریلیٹڈ ہیں اور سعد اور احمد ریلیٹڈ ہیں. یہ انفارمیشن آپ میٹرکس میں ڈالیں. اس بنا پہ صرف 2 ٹرو انٹریز ہوں گی, وہ تیسری انٹری آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میں نے آپ کو ایکسپلسٹلی نہیں بتایا. ہاں یہ آپ اخذ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک میٹرکس کو فل کرنے والی بات ہے آپ ابھی وہ نہیں ڈال سکتے. یہ پیئرز لے کے آپ اس پورے میٹرکس کو بھر دیں گے, یعنی کہ جہاں جہاں آپ کو یہ پیئرز ملیں گے اس کی رو کالم کو لے کے آپ وہاں پہ ٹرو ڈال دیں اور بقیہ جتنی انٹریز ہیں وہ فالس ہو جائیں گی. ہاں ایک اور انٹری آپ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ حارث کالم میں اور حارث رو میں آپ ضرور ٹرو ڈالیے کیونکہ حارث اپنے آپ سے تو ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سعد کالم میں اور سعد رو میں اس میں بھی آپ ٹرو ڈال دیں. یہ اصل میں اس کا ایک ڈائیگنل جو بن جائے گا نا اس 2 ڈائمینشنل رے کا, یہ ایکچولی ایک اسکوئر میٹرکس ہوگا. جتنے کالمز ہیں اتنی ہی روز ہیں, یہ ایک اسکوئر میٹرکس بنے گا. اس کی جو ڈائیگنل ہوگا وہ جو درمیان میں اوپر والے ٹاپ لیفٹ کونے سے باٹم رائٹ کی جانب جتنے سیلز ہیں اس میں آپ تھرو آؤٹ ٹرو ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہر شخص اپنے آپ سے ریلیٹڈ ہے. یہ اصل میں بائنری ریلیشن نہیں, یہ تو ایک سیلف ریلیشن ہے. اچھا, اب جب آپ نے یہ میٹرکس یہ 2 ڈائمینشنل ارے بنا لی, اب سوال کا جواب دیں کہ کیا حارث اور احمد آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں. یہ آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ 2 ریلیشن شپس ہیں جو حارث اور سعد کی ہیں اور سعد اور احمد کی ہیں. اچھا, اب جب آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیں تو پھر آپ یقیناً اس میٹرکس میں وہاں پہ بھی جا کے یعنی حارث رو اور احمد کالم میں جا کے ضرور آپ ٹرو ڈالیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاروائی آپ کو کرنی پڑے گی, یہ آپ انیشلی اخذ نہیں کر سکتے, یہ انفارمیشن آپ کو بنانی پڑے گی. دوسری یہ بات کہ اگر آپ اس میٹرکس کا سائز دیکھیں, اگر 1000 لوگ ہیں تو یہ 1000 by 1000 ہے. فرض کریں 1,00,000 لوگ ہیں تو یہ کتنا بڑا میٹرکس ہوگا, کتنی بڑی ارے ہوگی, 100,000 by 100,000. اب حساب لگائیے کہ اگر اس کو
ایک بائٹ درکار ہے تو اس پوری 2 ڈائمینشنل ارے کو میموری میں رکھنے کے لیے کتنی سٹوریج ریکوائرڈ ہوگی. ذرا سوچئے, اگر آپ کے پاس ملین لوگ ہیں, یہ ملین ٹائمز اے ملین, ان دونوں نمبروں کو ذرا ضرب تو دیں, یہ 10 to the 12 بن جاتے ہیں, بلکہ 10 to the 9 ہوا ملین, 10 to the 7 ہوا ملین, تو 7 + 7 14. کیا آپ کے پاس کمپیوٹر میں اتنی میموری ہے کہ نہیں؟ اس سے دیکھیں حل تو ہم نے نکال لیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب کمپیوٹر میں ہم اتنی میموری لائیں گے کہاں, خاص طور پہ اگر یہ ڈیٹا جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے. تو دیکھیے ہم نے ہمیشہ اس چیز کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ جو ڈیٹا سٹرکچرز ہم استعمال کریں وہ میموری کے لحاظ سے بھی ایفیشنٹ ہوں. ٹھیک ہے, ان کے بیسس پہ جو الگوریتھمز بنے وہ بھی ایفیشنٹ ہوں, لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی میموری ہی نہیں کہ ہم اس میں وہ ڈیٹا سٹرکچر کو سٹور کر سکیں. ہمیں ہمیشہ اسپیس اینڈ ٹائم دونوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, بلکہ ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو اس الگوریتھم میں ٹھیک ہے اسپیس ذرا زیادہ لگتی ہے, ہمیں یہاں پہ تیز الگوریتھم کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے اگر زیادہ جگہ لیتی ہے تو لے لے, مجھے سپیڈ چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سپیڈ شاید اتنی نہیں چاہیے بلکہ آپ کو میموری کنزرو کرنی ہے, تو وہاں پہ ٹھیک ہے آپ دوسرا الگوریتھم استعمال کر لیجئے. تو یہ الگوریتھم جو ہے ٹھیک ہے کام تو کرے گا, بڑی تیزی سے کام کرے گا, کیونکہ یہ تو 2 ڈائمینشنل ارے کو صرف انڈیکس کرنے والی بات ہے, لیکن اسپیس کے معاملے میں یہ ذرا رہ گیا. تو آئیے اب چلتے ہیں, گفتگو کو اس جانب لے جاتے ہیں کہ ہم کچھ بہتر الگوریتھم تو چلے ہو گیا, لیکن ڈیٹا سٹرکچر کو بہتر ڈھونڈے. تو آئیے یہ جو مثال تھی جو ایکسپلسٹ اور امپلسٹ کی, اس کے بارے میں تھوڑی سی اور باتیں کرتے چلیں. As an example, suppose the equivalence relation is defined over the 5 element set, اور یہ دیکھیے ایک میں نے سیٹ بنایا ہے جس میں 5 ایلیمنٹس ہیں, A1, A2, A3, A4, A5. یہ پکسلز بھی ہو سکتے ہیں, یہ الیکٹریکل کمپوننٹس بھی ہو سکتے ہیں, یہ لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں, اس سے اب فی الحال مطلب نہیں, بس یہ کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اور اس کے اوپر ایک ایکویولنس ریلیشن ہے. اب یہاں پہ اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ اس میں کتنے پیئرز بنتے ہیں, یعنی A1 A2 ایک پیئر بنا, A1 A3 پیئر بنا, اسی طرح A1 A4 پیئر بنا, A1 A5 پیئر بنا. پھر آپ A2 کو لے لیجئے, A2 جو ہے وہ A3 سے بنا, A3 جو ہے یا A2 پھر A4 سے بنا, اور چلتے گئے آپ. یقیناً اس میں جو A1 اور A2 کا پیئر ہے وہ سیمیٹری کے لحاظ سے A2 1 کے برابر ہوگا, تو آپ یہ سیمیٹری والے پیئرز کو نہ کاؤنٹ کیجئے ایز لانگ ایز کہ اس میں پیئرنگ ہے. دوسرا, اس میں سے یہ سیلف پیئر جو ہیں کہ A1 A1 سے, A2 A2 سے, وہ نکال دیں, تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے, there are 25 pairs of elements, each of which is related or not. دیکھیے میں نے یہ کہا ہے کہ پیئرز تو آپ بنا سکتے ہیں 25 ان 5 کے, البتہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ 25 کے 25 جو ہیں پیئرز یہ ریلیشن شپس ہیں, ان میں سے کچھ ریلیشن شپس ہوں گی اور کچھ نہیں ہیں. اس حساب سے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میٹرکس بنائیں تو مجھے بتائیے اس 2 ڈائمینشنل ارے کا سائز کیا ہوگا. 5 ایلیمنٹس ہیں, یقیناً وہ 5 ضرب 5 یعنی کہ 25 بنے گا. اچھا, اب میں آپ کو اس اگلی سلائیڈ پہ لیے چلتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو نہ صرف یہ بتاتا ہوں جو کہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ میں نے صرف آپ کو ایلیمنٹس نہیں دینے, بلکہ میں آپ کو پیئر وائز ریلیشن شپ بھی دیتا ہوں, اور وہ اب یوں ہیں. فرض کریں یہ 5 لوگ تھے, ان 5 میں اب میں نے آپ کو یہ ریلیشن شپس بتائیں کہ A1 is related to A2, یہ جو R ہے اس کو فی الحال رشتہ سمجھیں کہ is related to, تو اس طرح کہ A1 is related to A2, A3 is related to A4, A5 is related to A1, اور A4 is related to A2. اب یہ جو 4 ریلیشنز ہیں اور یہ کہ سیٹ میں 5 جو لوگ ہیں ان کو لے کے
اب مجھے یہ بتائیے کہ ان میں ریلیشن شپ کیا ہوگی. اب دیکھیے میں نے آپ کو 5 لوگ بتائے اور اس کے بعد میں نے صرف 4 پیئرز کے درمیان بتایا کہ ان میں آپس میں کوئی رشتہ ہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ان میں سے 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی کے آگے پھر میں نے کزن کا بتا دیا تو اس کا دوسرا بھائی بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. میں یہ انفارمیشن جلد از جلد کیسے نکالوں؟ یقیناً وہ میٹرکس بن سکتا ہے، اس سے ہم یہ نکال لیں گے، لیکن ہم اس سے اور بھی تیز کاروائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور طریقے سے یہ انفارمیشن دکھاتا ہوں. تو اگر آپ واپس سلائڈ کی جانب آئیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ان 4 ریلیشن سے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، یا جیسے میں نے لکھا ہے کہ امپلائز دیٹ آل پیئرز آر ریلیٹڈ، یعنی کہ یہ 5 کے 5 لوگ جو ہیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. وی وڈ لائک ٹو بی ایبل ٹو انفر دس انفارمیشن کوئکلی. اور اب دیکھیے میں یہ انفارمیشن کیسے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے وہ 5 لوگ ہیں، A1 A2 A3 A4 اور A5. میں نے یہ کیا کہ ان کے پہلے میں نے نوڈز بنائے. سمپلی میں نے یہ سرکل میں A1 A2 A3 A4 اور A5 لکھ دیا. اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ A1 از ریلیٹڈ ٹو A2 کو لے کے میں نے A1 اور A2 کے درمیان یہ لائن لگا دی، یہ لنک لگا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن ہے. دوسری چیز میں نے لی کہ A3 از ریلیٹڈ ٹو A4، تو میں نے اب A3 اور A4 کے درمیان لنک لگا دیا. اسی طرح A5 از ریلیٹڈ ٹو A1، تو دیکھیے میں نے A1 اور A5 کے درمیان لائن لگا دی. اور فائنلی A4 از ریلیٹڈ ٹو A2، اور یہ میں نے آخری لنک لگایا. اب آپ اس کو ذرا دیکھیے، کیا آپ سمجھ نہیں کہ فوراً کہ اصل میں یہ سارے ریلیٹڈ ہیں؟ یعنی کہ اگر A5 جو ہے وہ A1 کا کزن ہے، A1 جو ہے وہ A2 کا کزن ہے، A2 کا کزن A4 ہے، اور A4 کا کزن اگر A3 ہے، اگر تو یہ کزنز ہیں آپس میں، تو یقیناً یہ خاندانی طور پہ سارے جو ہیں ایک ہی بڑے خاندان کا حصہ ہیں، یعنی کہ یہ ایک ہی سیٹ میں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈس جوائنٹ سیٹس ہیں، کیونکہ دیکھیے ان 4 ریلیشنز کی بنا پہ ہم اب کیا کیا کہہ سکتے ہیں. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا A3 اور A5 کا آپس میں رشتہ ہے، آپ یقیناً کہیں گے کہاں ہے. وہ کس طرح؟ وہ ان 4 میں تو نہیں جو شروع میں مجھے بتائی گئی تھی، لیکن جو یہ آپ کے سامنے ایک تصویری خاکہ ٹری تو نہیں، یہ اصل میں ایک قسم کا گراف بن گیا ہے کہ اس گراف میں، یا ٹری بھی اصل میں اس کو کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ فوراً پتا چلا سکتے ہیں کہ A3 جو ہے وہ A5 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو کچھ اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید میٹرکس کی ضرورت نہیں، ہم یہ کچھ گراف یا ٹری لائک چیزیں بنائیں. لیکن جو بات میں نے آخر میں لکھی وہ یہ کہ وی وڈ لائک ٹو بی ایبل ٹو انفر دس انفارمیشن کوئکلی، یعنی کہ کسی طرح جیسے ہی مجھے یہ ریلیشن شپس ملیں اور وہ سیٹ ملے، میں یہ نتیجہ جلد از جلد اخذ کر سکوں. فرض کریں یہ ٹری بنا کے کہ بھئی ان کی آپس میں ریلیشن شپ ہے کہ نہیں. ہم اب یہ کرتے ہیں کہ وہ میٹرکس والا آئیڈیا تو نہیں، کچھ یہ ٹری جیسا آئیڈیا جو ہے نا اس کی جانب چلتے ہیں. البتہ ہمیں کچھ کاروائی سیٹس کی سلسلے میں ابھی کرنی پڑے گی کہ ہمیں جیسے جیسے انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ the input is initially a collection of n sets, each with one element. اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ فرض کریں آپ کو میں 1000 لوگ دیتا ہوں. آپ یہ کیجئے کہ فوراً آپ یہ سمجھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ایک سیٹ میں ہے، یعنی کہ وہ ہی اکیلا اس سیٹ میں ہے، اور اس کی بنا پہ اگر آپ کے پاس 1000 لوگ ہیں تو 1000 سیٹس بن گئے. اور یہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی کیا یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں، تو یقیناً یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر سیٹ میں تو صرف ایک شخص ہے. اور جو دوسری بات میں نے لکھی ہے کہ the initial representation is that all relations except reflexive relations are false. وہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ n ایلیمنٹس یا n لوگوں کو لے کے n سیٹس بنا دیں تو سوائے ریفلیکسو رول کے، یعنی کہ ایک شخص اپنے آپ سے ریلیٹڈ ہے، اور کوئی ریلیشن
فی الحال اس ریپرزینٹیشن میں ہم نے نہیں رکھی ہے. میرے پاس صرف n سیٹس ہیں, بلکہ میتھمیٹکلی میں یہ بات اب کہہ سکتا ہوں کہ ایچ سیٹ ہیز اے ڈفرنٹ ایلیمنٹ سو دیٹ ایس آئی انٹرسیکشن ود ایس جے از نل. یہ اب وہ سیٹ والی بات آ گئی کہ دس میکس دا سیٹس ڈس جوائنٹ, یعنی کہ انٹرسیکشن کے حساب سے یہ دونوں سیٹس جو ہیں یہ ڈس جوائنٹ ہے, کیونکہ یقیناً ایک شخص جو ایک سیٹ میں ہے, دوسرا شخص دوسرے سیٹ میں ہے, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اب یہ ہمارے پاس ریپرزینٹیشن فی الحال ہے, یعنی کہ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میرے پاس n ایلیمنٹس ہیں, اس سے میں نے یہ سیٹس بنا لیے. اور دو باتیں, ریفلیکسو جو رول ہے وہ تو سب پہ ٹرو ہے, یعنی کہ ہر شخص اپنے آپ سے ریلیٹڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ سارے سیٹس جو ہیں all n آف them, n کے n جو ہیں وہ ڈس جوائنٹ ہیں. اس کی بھی وجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ان کسی بھی دو سیٹس کا انٹرسیکشن لیں گے تو یقیناً وہ نل سیٹ نکلے گا, یعنی کہ ان میں کوئی ممبر کامن نہیں. اب ہم اس جانب چلتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وہ انفارمیشن آئے گی جس میں ہم وہ ریلیشنز کو لیں گے. دوسری بات, فرض کریں ہمیں کچھ ریلیشنز بائنری جو پیئرنگ ہے وہ دی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم سے کوئی سوال بھی پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ فرض کرو میں تمہیں یہ 4 پیئرز بتاتا ہوں, اس بنا پہ مجھے بتاؤ کیا یہ دو شخص آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں. یعنی ان 1000 لوگوں میں جو الٹیمیٹلی سارے پیئرز بنیں گے, ان ساروں کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ فی الحال میں آپ کو نہیں دیتا. میں آپ کو 1000 لوگوں کے نام دے دیتا ہوں, اور لیٹس سے ان میں سے تقریباً کوئی 50 پیئرز لے کے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. مے بی وہ آپس میں کزنز ہیں یا بھائی ہیں یا جیسے بھی ہیں. ان کی بنا پہ, صرف اس انفارمیشن کی بنا پہ آپ کچھ اور نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ 50 پیئرز آپس میں ریلیٹڈ ہیں تو اصل میں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ تصویری خاکہ گراف کا بنا کے دکھایا, آپ فوراً چند اور ریلیشن شپس نکال سکتے ہیں. تو اصل میں ہوگا یہ کہ ہم ان سیٹس کے اوپر جو 2 آپریشنز کریں گے ان میں سے پہلا ہوگا فائنڈ, جس میں آپ کو ایک شخص کا نام دوں گا یا ایک ایلیمنٹ دوں گا, اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کس سیٹ کا ممبر ہے یا وہ کس خاندان کا ممبر ہے. انیشلی اگر آپ سوچیں کہ میں نے 1000 لوگوں کے 1000 سیٹس بنائے, تو اگر میں کہوں کہ اس میں سے پرسن نمبر 99 جو ہے وہ کس سیٹ کا ممبر ہے, آپ کہیں گے وہ تو ایک ہی سیٹ ہے, وہ اسی کا ممبر ہے. لیکن جیسے جیسے میں آپ کو وہ بائنری ریلیشنز دوں گا, آپ ان سیٹس کو کیا کر سکتے ہیں, آپ اصل میں ان سیٹس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں. یعنی کہ جو دوسرا آپریشن ہوگا وہ یونین ہوگا. یہ بھی آپ جانتے ہوں گے سیٹس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ 2 سیٹس کا یونین کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کے ممبر اور دوسرے سیٹ کے ممبرز مل کے ایک نیا سیٹ بناتے ہیں, اور دیکھیے اس میں ڈپلیکیٹس ہمارے کیس میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ڈس جوائنٹ تھے. اس سلسلے میں اب یہ جو الگوریدم ہے, ان کے جو میتھڈز ہیں, یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیر آر 2 permissible operations جو میں نے ذکر کیا. پرمیسبل اس سینس میں نہیں کہ ان کی اجازت ہے, لیکن یہ کہ ہمیں عموماً یہ 2 میتھڈز چاہیے ہوں گے, اور ان کے نام ہے فائنڈ اور یونین. ان میں سے جو فائنڈ میتھڈ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں آپ کو ایک ایلیمنٹ کا نام دیتا ہوں, چاہے شخص کا نام ہے, چاہے الیکٹریکل کمپوننٹ کا نام ہے, یا اگر وہ تصویر ذہن میں رکھیں امیج سیگمنٹیشن کے حساب سے ایک پکسل کا ایڈریس ہے. دیکھیے تصویر جو ہے اس کو بھی آپ ایک 2 ڈائمینشنل ارے سمجھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہر سیل جو ہے وہ ایک کلر یا گرے اسکیل ویلیو رکھتا ہے. ہر پکسل کا ایک ایڈریس ہوتا ہے رو کالم کے حساب سے. یعنی میں آپ کو ایک ایلیمنٹ دیتا ہوں پکسل کے حساب سے, اور فائنڈ نے یہ کرنا ہے کہ مجھے بتائے کہ یہ ایلیمنٹ کس سیٹ کا حصہ ہے. اگر وہ خاندان ہے تو کس خاندان کا حصہ ہے. دوسرا آپریشن یونین, جس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اس کو میں 2 سیٹس دوں گا, جیسے ایس آئی اور ایس جے, اور یہ ان سے ایک نیا سیٹ بنائے گا ایس کے,
جس میں ایس آئی اور ایس جے کے ممبرز جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ ہیں وہ دو میتھڈ جو کہ ہم اپنے ڈس جوائنٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں رکھیں گے. اس کا استعمال بھی ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن کچھ استعمال ہمارے سامنے آ رہا ہے. اچھا، اب میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ ایلیمنٹس تو دیے جائیں گے، ان پہ آپ نے یہ آپریشنز کرنے ہیں، لیکن جو دوسری بات آپ کو بتائی جائے گی وہ پیئر وائز ریلیشنز ہیں، وہ بائنری ریلیشنز ہیں. ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہ اس طرح کہ if we want to add the relation A or B, then we first see if A and B are already related. یعنی میں نے آپ کو ایک پیئر لے کے، کوئی پیئر لے کے A اور B کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دو شخص ہیں یا دو الیکٹریکل کمپوننٹس ہیں یا دو نئے پکسلز ہیں، ان کے بارے میں نے کہا کہ یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. فرض کریں وہ آپس میں کزنز ہیں یا ان کے الیکٹریکل کمپوننٹس ہیں، ان دو کے درمیان تار سے ایک کنیکشن ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو لے کے پہلے ہم چیک کریں کہ کیا اے اور بی آلریڈی ریلیٹڈ تو نہیں. یہ کیسے؟ ہم نے اندرونی طور پہ ابھی ڈیٹا اسٹرکچر بنایا تو نہیں، ہاں ہم نے وہ میٹرکس کی سینس میں سوچا تھا، وہ بھی بے شک آپ ذہن میں رکھ لیں. ورنہ فرض کریں کہ ابھی ہم بعد میں ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے جو کہ شاید آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کوئی ٹری لائک یا گراف لائک اسٹرکچر ہوگا. جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہے ہم فائنڈ میتھڈ کو استعمال کر کے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں. تو یہ جو دوسری بات اب میں نے لکھی ہے کہ دس از ڈن بائی پرفارمنگ فائنڈ آن بوتھ اے اینڈ بی ٹو چیک ویدر دے آر ان دا سیم سیٹ. اب دیکھیے، اگر آپ کے پاس فائنڈ میتھڈ ہے تو آپ اس کو اے بھجوائیے اور پھر بی بھجوائیے، اور اگر دونوں کے جواب میں جو سیٹ آپ کے پاس واپس آئے وہ دونوں کیس میں ایک ہی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ریلیٹڈ ہیں چونکہ وہ دونوں سیٹ میں ہیں. اچھا، اے اور بی کی ریلیشن شپ تو میں نے آپ کو دی. آپ نے فائنڈ کو استعمال کر کے یہ بھی طے کر لیا کہ آیا یہ پہلے سے ایک ہی سیٹ میں موجود ہیں کہ نہیں. فرض کریں کہ وہ ہیں، اس کیس میں آپ کیا کریں گے؟ اس کیس میں تو آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، دونوں پہلے ہی ایک خاندان میں موجود ہیں، تو مجھے اس پیئر سے کوئی زیادہ انفارمیشن حاصل نہیں ہوئی. اس کی مثال کچھ ایسے ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ حارث جو ہے وہ سعد کا بھائی ہے. اس سے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے، حارث والا سیٹ اور سعد والا سیٹ جو ہے اس کو ملا دو، اب ایک سیٹ بنا دو. تھوڑی دیر بعد یا مے بی کل یا پرسوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعد جو ہے وہ حارث کا بھائی ہے. اب آپ دونوں ناموں کو لے کے جب دیکھیں گے کہ یہ کس سیٹ میں یا کس خاندان میں ہیں تو دونوں کے کیس میں ایک ہی خاندان آئے گا. تو اس سے آپ کو کوئی ایڈیشنل انفارمیشن نہیں ملی. تو اس کیس میں آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے، تو چلو اب آگے چلتے ہیں. البتہ اگر آپ کو یہ پہلی دفعہ انفارمیشن دی گئی جس کی صورت میں حارث ایک علیحدہ سیٹ میں اور سعد جو ہے وہ دوسرے سیٹ میں نکلا، تو اب میں کیا کروں؟ اس صورت میں یہ انفارمیشن ضائع نہیں کروں گا. میں یہ کروں گا کہ ان دونوں کے سیٹس کو میں اب یونینائز کر دے، یعنی کہ یونین کر کے ان دونوں کو ملا دیتا ہوں، کیونکہ یہ چیز جو ہے مجھے بعد میں کام آئے گی. تو کچھ یہ الگوریدم بھی ایسا ہے کہ یہ انفارمیشن لے کے ایز ایف اپنی ایکسپرٹیز، اپنا ڈیٹا بیس بناتا جاتا ہے. اور یہ ایسا کیوں ہے یہ ہم اس کے مثال سے دیکھتے رہیں گے، ہم اور بھی مثالیں کریں گے. لیکن پکسل کی مثال لیں اگر، کہ اگر دو پکسل جو ہیں آپ کو پتا چلا یا آپ کو بتایا جائے کہ یہ دونوں ایک ہی ریجن میں ہیں یا ان دونوں کا ایک ہی کلر ہے، یا آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو دو پکسل سی ٹی اسکین میں ہیں یہ دونوں لیور کے ہیں، یعنی کہ آپ کے پروگرام کو کوئی یہ بتاتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ ان دونوں پکسلز کو ایک ہی سیٹ میں ڈال لیں. مے بی اس کا سیٹ کا نام آپ لیور یعنی کہ جگر رکھ لیں. یہ انفارمیشن ہم استعمال کریں گے یونین، اور یونین جو ہے اندرونی طور پہ سیٹس کو مرج کرے گی، یعنی کہ ان کا یونین بنائے گی. یہ بات آپ میں نے اس طرح لکھی ہے کہ اف دے آر ناٹ، یعنی کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سیٹ کے ممبر نہیں،
we apply union which merges the two sets A and B belong to. اب دیکھیے یہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے یہ خود شاید یونین نہ کرے، بلکہ جو اس کا استعمال کرنے والا ہے وہ ہمارے یونین میتھڈ کو کال کر کے یہ کہے گا کہ بھئی اب ان دونوں سیٹس کو ملا کے ایک نیا سیٹ بنا کے مجھے دے دو. اور آخری بات کہ دس الگوریتھم ٹو ڈو، یعنی کہ یہ جو مرجنگ اور پھر فائنڈ کا ہے، اٹ از فریکوینٹلی نون ایز دا یونین فائنڈ الگوریتھم. اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہم فائنڈ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد عموماً ہم اس کی یونین کر لیتے ہیں. لگے ہاتھوں یہ چند ایک اور باتیں دیکھ لیجئے کہ نوٹس دیٹ وی ڈو ناٹ پرفارم اینی آپریشنز کمپیئرنگ دا ریلیٹو ویلیوز آف سیٹ ایلیمنٹس. دیکھیے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے بڑا ہے تعظیم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، یا ایک الیکٹریکل کمپوننٹ جو ہے دوسرے سے چھوٹا بڑا، یا جو بھی ایسی کوئی بات ہے، یا اگر پکسلز ہیں تو ان کے بارے میں ان کے ریلیٹو ویلیوز کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم سمپلی ان کی ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں. یعنی وی میئرلی ریکوائر نالج آف their لوکیشن، دیٹ از which set an element belongs to. مجھے صرف سیٹس کی بات چاہیے، مجھے صرف وہ خاندان کی بات چاہیے کہ اس خاندان کا حصہ ہے. مجھے یہ نہیں بتاؤ کہ عمر میں حارث جو ہے وہ 7 سے بڑا ہے یا 7 سے چھوٹا ہے. یہ انفارمیشن میں نہ مانگ رہا ہوں اور نہ ہی میں یہ رکھوں گا. اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی یہ الگوریتھم ڈیولپ کرنے کی سینس میں کہ وی کین thus assume that all elements are numbered sequentially from 1 to n, and thus initially we have Si I as the member for I equal 1 through n. یہاں پہ میں نے کیا بات کہی کہ جہاں تک ان اشخاص کا، ان الیکٹریکل کمپوننٹس کا، اس کے سائز، اس کی عمر یا ایسی چیزوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، بلکہ میں یہ کروں گا کہ مے بی ان کو میں صرف نمبر دے دیتا ہوں کہ یہ پرسن نمبر 1 ہے، یہ پرسن نمبر 2 ہے، پرسن نمبر 3 ہے. میں یہ کر سکتا ہوں. بلکہ ایک لحاظ سے اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جو شخص جیل میں جاتے ہیں ان کو پھر نمبر ہی ملتا ہے. جیل میں ان کے نام نہیں، ان کے نمبر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں ایک سیل جو ہے اس میں جتنے لوگ ہیں وہ اب آپس میں ریلیٹڈ ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جیل کی قید کوٹری میں ہیں. تو یہ نمبرنگ جو ہے یہ ہم اصل میں الگوریتھم کو تیز چلانے کے لیے استعمال کریں گے. ہم ہر شخص کو ایک نمبر دے دیتے ہیں، ہم ہر پکسل کو ایک نمبر دے سکتے ہیں، ہم یقیناً ہر الیکٹریکل کمپوننٹ کو ایک نمبر دے سکتے ہیں. اس نمبر کی بنا پہ ہم کہیں گے کہ فرض کریں S10 جو ہے اس کا انیشل ممبر نمبر 10 ہے، چاہے وہ نمبر 10 جو ہے ایک شخص کو دیا یا ایک الیکٹریکل کمپوننٹ کو دیا یا ایک پکسل کو دیا یا جو بھی وہ ایلیمنٹ ہے. ہمیں اس سے اب کوئی سروکار نہیں کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے، صرف یہ کہ اس کا نمبر 10 ہے. یہ سیٹس لے کے اب ہم آگے چلتے ہیں. البتہ ایک اور آبزرویشن وہ یہ کہ our second observation is that the name of the set returned by find is fairly arbitrary. All that really matters is that find x is equal to find y if and only if x and y are in the same set. اور اس کی بنا پہ we will now discuss a solution to the union find problem that for any sequence of at most m finds and up to n minus 1 unions will only require m plus n steps. یہاں پہ دیکھیے جو دوسری آبزرویشن وہ یہ ہے کہ چونکہ سیٹس جو ہیں ہم نام نہیں رکھ رہے، ہم الیکٹریکل کمپوننٹس کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں رکھ رہے، ہم صرف نمبر رکھ رہے ہیں. اس کی بنا پہ فائنڈ جو ہے جو سیٹ ریٹرن کرتا ہے وہ بھی صرف نمبر ریٹرن کر دے. یعنی کہ 10 نمبر شخص جو ہے وہ کس سیٹ کا ممبر ہے، وہ صرف یہ بتا دے کہ وہ 10 نمبر سیٹ کا ممبر ہے. اسی طرح اگر میں فائنڈ 99 کہتا ہوں کہ 99 جو جس شخص کا نمبر ہے وہ کس سیٹ کا ممبر ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہہ دے کہ 99 کا. اب اگر یہ دو نمبرز جو کہ سیٹ کا نام سمجھ لے ہیں اگر دونوں برابر نہیں تو میرے لیے یہ طے کرنا ممکن ہوا کہ یہ دونوں ڈفرنٹ سیٹس میں ہیں.
ہم اس بنا پہ اب الگوریدم ڈیولپ کریں گے، یہ یونین فائنڈ الگوریدم، جو کہ جیسے کہ میں نے اس آخری پوائنٹ میں دکھایا کافی تیز چلے گا، یعنی کہ m+n سٹیپس میں، یہ وہ میٹرکس والی بات نہیں، یہ بہت تیز چلے گا، جس کی بنا پہ ہم فائنڈز اور یونین وقتاً فوقتاً کر سکیں گے. دیکھیے میں فائنڈ بھی کروں گا اور بار بار یونین بھی کرتا رہوں گا جب میں آپ کو نئی انفارمیشن دوں گا. آج کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اس الگوریدم کے بارے میں اور اس ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں ہم اگلی دفعہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور پھر ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر کو ہماری یہ جو چند ایک مثالیں ہیں اور چند ایک اور نئی مثالوں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ اس کی افادیت کیا ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ جاری رہے گی. تب تک خدا حافظ.